سوچئے ایک ایسی عجیب سی حالت جہاں کوئی انسان خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہو، اور سب سے حیران کی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا دماغ اس کو یہ بتا رہا ہو۔ کہ وہ یہ سب اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے نا؟ ہاں بالکل، مطلب منزل سامنے ہوتی ہے، کامیابی بس چند قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک نادیدہ دیوار راستہ روک لیتی ہے۔ صحیح۔ اور جب دھول چھٹتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوار کسی باہری طاقت نے نہیں بلکہ اس انسان نے خود ہی کھڑی کی تھی۔ یہ اصل میں ایک ایسی نفسیاتی پہیلی ہے جس نے صدیوں سے دماغی ماہرین کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ زندگی میں خود اپنی ترقی روکنے کی جو یہ عادت ہے نا، اس کے پیچھے دراصل دماغ کا ایک انتہائی پیچیدہ راز چھپا ہے۔ جسے ہم عام زبان میں سیلف سیبوٹاج کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کی اس گہری گفتگو میں ہم بریانا ویسٹ کی جو مشہور کتاب ہے دا ماؤنٹین از یو، اس کی تحقیقاتی حوالوں سے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمارا مقصد اس مطالعے میں یہ سمجھنا ہے کہ خود تخریبی یعنی سیلف سیبوٹاج آخر کیوں وجود میں آتی ہے، اور کیسے اس ذہنی پہاڑ کو فتح کر کے زندگی کے اصل عروج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر دیکھا جائے تو جب سیلف سیبوٹاج کا لفظ آتا ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ شاید انسان خود سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنا نقصان کر رہا ہے۔ صحیح، ایسا لگتا ہے جیسے اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کتاب کے حوالے سے یہ تصور تو سراسر غلط لگتا ہے مجھے۔ نہ صرف غلط بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں، خود تخریبی کا تعلق خود نفرتی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حفاظت سے ہے۔ حفاظت مطلب خود کو بچانے سے؟ جی ہاں، دماغ کا ایک اپنا حفاظتی نظام ہوتا ہے جسے ہم پروٹیکشن میکانزم کہتے ہیں۔ دماغ کا بنیادی کام آپ کو خوشی دینا نہیں ہے بلکہ آپ کو زندہ رکھنا اور خطرات سے بچانا ہے۔ اچھا۔ جب دماغ دیکھتا ہے کہ کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہے، چاہے وہ فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے عادی ماحول سے تھوڑی بھی مختلف ہے تو وہ اسے فوراً ایک خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ واؤ، یعنی اچھی چیز کو بھی خطرہ مان لیتا ہے۔ بالکل۔ اس حفاظتی نظام کو سمجھنے کے لیے کتاب میں نفسیات کے جو عظیم دانشور تھے کارل یونگ، ان کے بچپن کا ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اوہ، کارل ینگ، ان کا نام تو نفسیات کی دنیا میں بہت ہی بڑا ہے۔ ان کا کیا قصہ ہے؟ جب کارل ینگ تقریباً 12 سال کے تھے تو ایک دن اسکول کے صحن میں وہ اچانک گر گئے اور ان کے سر پر زور کی چوٹ آئی۔ اس چوٹ کی تکلیف پہ ان کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ شاید اب مجھے اسکول نہیں جانا پڑے گا۔ جو کہ ایک عام معصوم سے بچے کی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ چوٹ تو جلدی ٹھیک ہو گئی، لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوئی۔ کیا ہوا پھر؟ چوٹ ٹھیک ہونے کے باوجود جب بھی وہ اسکول جانے کی کوشش کرتے یا اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھتے، انہیں بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے تھے۔ وہ غش کھا کر گر جاتے تھے۔ ویٹ، بے ہوشی کے دورے صرف ہوم ورک کرنے سے؟ جی، دکھنے میں یہ ایک شدید اعصابی بیماری لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر حیران تھے، والدین پریشان تھے، لیکن سالوں بعد جب کارل ینگ خود ایک ماہر نفسیات بنے تو انہوں نے اس راز کو سمجھا کہ وہ دورے کوئی جسمانی بیماری نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ دورے دراصل ان کی انکانشس یعنی شعور سے غائب ایک خواہش کا نتیجہ تھے۔ انہیں اسکول کا ماحول انتہائی ناپسند تھا۔ اوہ، تو دماغ نے انہیں بچانے کے لیے بے ہوشی کا سہارا لیا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ دماغ نے بے ہوشی کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کیا تاکہ انہیں اس تکلیف دہ ماحول سے بچا کر گھر کے محفوظ ماحول میں رکھا جا سکے۔ ارے واہ! اگر اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ تو بالکل کسی ایسی بلڈنگ کی سیکیورٹی الارم کی طرح ہے نا، جس کا سینسر بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا ہو۔ ہاں، کیا خوب مثال دی آپ نے۔ مطلب خطرہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی چور نہیں آ رہا ہوتا بلڈنگ میں، لیکن بس تیز ہوا چلنے پر بھی وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جو ہمارا کام کو ٹالنا ہے، پروکیسٹینیشن ہے، یا اچانک کوئی پرانی بری عادت اپنا لینا ہے، یہ سب اس خراب سیکیورٹی الارم کی آوازیں ہیں۔ 100% دماغ ہمیں کسی فرضی خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے اصل میں ہماری ترقی کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس الارم کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے کمفرٹ زون کے چھوٹے سے دائرے میں قید رکھا جائے، جسے کتاب میں شاید اپر لمٹ پرابلم کہا گیا ہے۔ جی، گے ہینڈرکس نے اس عمل کو اپر لمٹ پرابلم کا نام دیا ہے۔ انسان کو اصل میں بے پناہ خوشی یا کامیابی کی عادت ہوتی ہی نہیں ہے، اسے بس سکون کی یعنی اس حالت کی عادت ہوتی ہے جو اس نے پہلے سے دیکھی بھالی ہو۔
جو اس کے لیے جانی پہچانی ہو؟ ہاں، اس کی مثال بالکل ایک روم کے ایئر کنڈیشنر کے تھرموسٹیٹ جیسی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کمرے کا درجہ حرارت ایک مقرر حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اے سی کیا کرتا ہے؟ وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، تھرموسٹیٹ ٹرپ کر جاتا ہے۔ تھرموسٹیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ جب زندگی میں خوشی اس برداشت کی حد سے تھوڑی بھی آگے بڑھتی ہے نا، تو دماغ گھبرا جاتا ہے۔ وہ ٹرپ کر جاتا ہے؟ ہاں، اور وہ فوراً اس خوشی کو کم کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اچانک کسی سے بے تکی سی بحث شروع کر دینا یا کوئی ضروری میٹنگ مس کر دینا، یہ سب دماغ کے طریقے ہیں تھرموسٹیٹ کو واپس اپنی پرانی سطح پر لانے کے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہ لاجک تھوڑی عجیب نہیں لگ رہی؟ مطلب خوشی اور کامیابی تو ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے نا؟ اگر کسی کو اچھی جاب مل رہی ہے یا زندگی میں اچانک بڑا سکون آ گیا ہے تو جسم اس کو خطرہ کیوں مانے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ جسمانی طور پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے؟ یہاں نا دماغ اور جسم کی خیمیہ یعنی بایولوجیکل ڈائنامکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسانی جسم ایک اصول پر چلتا ہے جسے ہومیوسٹیٹک امپلس کہتے ہیں، ہومیوسٹاسس؟ یعنی بیلنس برقرار رکھنا۔ جی، ہومیوسٹاسس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اپنا پرانا توازن کسی بھی قیمت پر برقرار رکھنا۔ جسم کو اس بات سے بالکل کوئی غرض نہیں ہوتی کہ نئے حالات فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس کو صرف اپنا جانا پہچانا حال پسند ہے۔ اچھا، ہمارا جو نروس سسٹم ہے نا، اعصابی نظام، وہ کسی بڑی اچھی خبر اور بڑی بری خبر کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ دونوں ہی صورتوں میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور ایڈرینلن کا اخراج ہوتا ہے۔ یعنی جسم کے لیے ایکسائٹڈ ہونا اور ڈرنا ایک جیسا ہی ہے؟ بالکل ایک جیسا۔ جب زندگی میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ ہوتا ہے، جیسے اچانک سے بہت دولت آ جانا یا کوئی بہت ہی پرسکون رشتہ مل جانا، تو جسم کو ایک شاک آف ایڈجسٹمنٹ لگتا ہے۔ شاک آف ایڈجسٹمنٹ؟ صحیح۔ کیونکہ ماضی میں انسان شور اور بے سکونی کا عادی رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ جو نیا سکون ہے نا، یہ اسے ایک چھپا ہوا خطرہ لگنے لگتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ شانتی ضرور کسی آنے والے بڑے طوفان سے پہلے کی شانتی ہے۔ واو! اور اس مطالعے میں ڈوپامین کے کردار کا ذکر بھی بہت حیرت انگیز لگا مجھے، کیونکہ عام طور پر تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ڈوپامین خوشی کا کیمیکل ہے نا؟ یہی تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ڈوپامین ہمیں اچھا محسوس کرواتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعد اچانک ہمیں اداسی گھیر لیتی ہے؟ جدید تحقیق اس بات کو بالکل واضح کرتی ہے کہ ڈوپامین اصل میں خوشی حاصل کرنے کا ہارمون نہیں ہے، بلکہ یہ طلب کا یعنی پلیزر آف وانٹنگ مور کا کیمیکل ہے۔ اچھا، یعنی کسی چیز کو پانے کی آگ ہے یہ؟ جی، یہ وہ آگ ہے جو انسان کو کسی مقصد کے پیچھے بھگاتی ہے، لیکن ڈوپامین کی فطرت میں فنا ہونا بھی شامل ہے۔ جیسے ہی انسان اپنی اس منزل کو پا لیتا ہے جس کی وہ برسوں سے تمنا کر رہا تھا، دماغ میں ڈوپامین کا وہ سیلاب اچانک سوکھ جاتا ہے۔ وہ کریش کر جاتا ہے۔ صحیح کہا، کریش کر جاتا ہے، اور اس اچانک کمی کی وجہ سے جسم ایک شدید خالی پن، ایک اداسی اور بے مقصد ہونے کا احساس کرتا ہے۔ جب یہ خالی پن برداشت سے باہر ہوتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی محنت پر پانی پھیرنے لگتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ کسی مشکل میں پھنسے اور ڈوپامین واپس آئے۔ بالکل، وہ سب کچھ اس لیے سیبوٹاج کرتا ہے تاکہ زندگی میں دوبارہ سے نیا سٹرگل شروع ہو اور دماغ کو دوبارہ سے وہ طلب والا ڈوپامین ریلیز کرنے کا موقع ملے۔ لیکن ویٹ، اگر دماغ کا یہ نظام اتنا ہی پیچیدہ اور خود کش ہے کہ وہ ہر نئے عروج پر پینک کر جاتا ہے اور منزل پر پہنچنا آخر میں اداسی ہی لاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں خواب دیکھنا ہی چھوڑ دینے چاہیے؟ نہیں، خواب چھوڑنا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر کیا؟ ترقی کی طرف بڑھنا اصل میں ذہنی عذاب کو دعوت دینا ہے؟ دیکھیں، کوشش ترک کر دینا بالکل حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ اپنے دماغ کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ تبدیل کیا جائے۔ دماغ اصل میں صرف اچانک آنے والے انقلاب سے ڈرتا ہے۔ اس کا اثردار حل ہے مائکرو شفٹس، یعنی انتہائی معمولی اور چھوٹی تبدیلیاں۔ مائکرو شفٹس یعنی اچانک سب کچھ نہیں بدلنا؟ جی، زندگی بدلنے کے لیے جذبات میں آ کر ایک ہی دن میں پوری روٹین الٹ پلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صحت مند ہونا چاہتا ہے اور وہ نئے سال کے پہلے دن ہی 2 گھنٹے جم چلا جائے تو یہ بالکل کام نہیں آئے گا۔ ہاں، 3 دن بعد ہی جسم اور دماغ دونوں بغاوت کر دیں گے۔
صحیح۔ اس کے بجائے اگر صرف دن میں 10 منٹ پیدل چلنے کی روٹین بنائی جائے تو اس معمولی تبدیلی سے جسم کا وہ ہومیوسٹیٹک الارم نہیں بجتا۔ او، وہ سینسٹیو سیکیورٹی الارم جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا؟ بالکل وہ نہیں بچتا، اور آہستہ آہستہ یہ 10 منٹ کی عادت جسم کے لیے ایک نیا نارمل بن جاتی ہے۔ پھر اسے بڑھا کر 15 منٹ کر لیا جاتا ہے۔ چھوٹے قدم اٹھا کر ہی ہم دماغ کو دھوکہ دے کر بڑی منزلوں تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ تو واقعی بہت منطقی اور آسان لگتا ہے، لیکن ایک رکاوٹ ایسی بھی ہے جو صرف آگے کا راستہ ڈھونڈنے سے حل نہیں ہوتی۔ ان سورسز میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے، ایموشنل بیک لاگ، یعنی جو ماضی کے رکے ہوئے جذبات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نئی عادت ڈالنا تو شاید ممکن ہو جائے، لیکن انسان کا ذہن ماضی کے بھوتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ایموشنل بیک لاگ اصل میں وہ بڑی زنجیر ہے جو انسان کو پیچھے کھینچتی رہتی ہے۔ ہاں، ہم جب اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں تو بہت سے دکھ، غصے، صدمے اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر ان جذبات کو اسی وقت مکمل طور پر محسوس نہ کیا جائے، مثلاً مردانگی کا ضامن رونے سے روکا جائے یا مصروفیت کا بہانہ بنا کر دکھ کو دبا دیا جائے، تو وہ جذبات وہاں سے غائب نہیں ہوتے۔ وہ جسم کے اندر ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بالکل کسی کمپیوٹر کے ان ریڈ ای میلز کی طرح ہمارے دماغ کے ان باکس میں پڑے رہتے ہیں اور بوجھ بناتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے نا اسمارٹ فون کی ایک انالوجی بہت زبردست کام کرتی ہے۔ ہمارا ذہن بالکل اس اسمارٹ فون جیسا ہے جس کی اسکرین پر تو بس ایک ایپ کھلی ہوئی ہے، یعنی ہمارا آج کا موجودہ کام، لیکن بیک گراؤنڈ میں درجنوں بھاری ایپس چل رہی ہیں۔ ارے واہ، یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ ایپس کیا ہیں؟ وہ بیک گراؤنڈ ایپس ہمارے تمام پرانے دکھ، ناکامیاں، بچپن کے صدمے اور رکی ہوئی ناراضگیاں ہیں۔ اب آپ چاہیں اسکرین کو کتنا ہی چمکا لیں یا کوئی نئی فاسٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں، فون کی بیٹری جلدی ختم ہوتی رہے گی اور پروسیسر ہمیشہ سلو رہے گا۔ کیونکہ ساری میموری تو پہلے ہی ان بیک گراؤنڈ ایپس نے گھیر رکھی ہے۔ ایگزیکٹلی، زندگی کی نئی ایپ تب تک ٹھیک سے چل ہی نہیں سکتی جب تک ہم ان بیک گراؤنڈ پروسیسز کو باقاعدہ اوپن کر کے پرماننٹلی کلوز نہ کر دیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ان بیک گراؤنڈ ایپس کو کلوز کرنے کا جو عمل ہے نا، وہی اصل میں سب سے مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پر تو مشورہ یہی ملتا ہے کہ ماضی کو بھلا دو، دماغ کو مجبور کرو کہ وہ گزرے ہوئے کل کی تکلیف کو یاد نہ کرے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ موو آن کرو۔ لیکن نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ ذہن کو کسی چیز سے روکنا اسے اور زیادہ بااثر بنا دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ سفید ہاتھی کے بارے میں مت سوچو، تو فوراً سفید ہاتھی یا دماغ میں آئے گا۔ صحیح۔ یہاں انکار ہی اصل میں توقع پیدا کرتا ہے۔ ماضی کو سلجھانے کا بہترین طریقہ اس یاد سے دور بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس یاد کے اندر واپس جانا ہے۔ واپس جانا ہے مطلب ان تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ جینا ہے؟ جی، اپنے دماغی تصور میں اس لمحے تک واپس جایا جائے جہاں آپ کو تکلیف پہنچی تھی۔ اپنے ینگر سیلف کو، یعنی اس وقت کی اپنی معصوم یا پریشان شخصیت کو تصور میں سامنے بٹھایا جائے۔ جیسے ایک سمجھدار اور باہمت ہمدرد کسی چھوٹے بچے کو اس کے ڈر سے نکالتا ہے نا، بالکل ویسے ہی خود اپنے ماضی کو تسلی دی جائے۔ اسے بتایا جائے کہ وہ وقت گزر چکا ہے اور اب محفوظ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی پوائنٹ پر آ کر نا دھیان یا میڈیٹیشن کا جو نظریہ ہے وہ بھی عام سوچ سے تھوڑا ہٹ کر سامنے آتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ میڈیٹیشن کا واحد مقصد دماغ کو بند کر دینا اور دنیا سے کٹ کر کسی سکون کی وادی میں کھو جانا ہے۔ روایتی سوچ ایسی ہی ہے۔ لوگ میڈیٹیشن کو ذہنی فرار یا نمب ہونے کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن تحقیق نے میڈیٹیشن کی ایک بہت ہی گہری شکل بیان کی ہے۔ میڈیٹیشن دماغ کو خالی کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ان دبے ہوئے جذبات کو، چاہے وہ شدید غصہ ہو، پریشانی ہو یا دل کا دکھ ہو، انہیں فزیکلی جسم میں محسوس کرنے کا نام ہے۔ دکھ سے بھاگنے کے بجائے آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کیا جائے کہ وہ غصہ جسم کے کس حصے میں بوجھ بن رہا ہے۔ یعنی ان جذبات کو فیس کیا جائے۔ بالکل۔ جب انسان بنا لڑے، بنا ان جذبات سے قطع کلامی کیے انہیں محسوس کرنے کی ہمت جٹا لیتا ہے تو ان کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ احساسات جسم سے گزرتے ہوئے اپنا راستہ پا لیتے ہیں اور تب جا کر وہ بیک گراؤنڈ ایپس ٹھیک طرح سے کلوز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو جب بیک گراؤنڈ میموری کلیئر ہو جائے اور انسان کا ذہن پچھلے زخموں سے آزاد ہو جائے تو اگلا سوال مستقبل کو ڈیزائن کرنے کا آتا ہے۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ تصور دیا گیا ہے جسے فیوچر سیلف کہا گیا ہے۔ ہاں، یعنی آنے والے کل کی بہترین شخصیت سے ملنے کا عمل۔ یہ انسانی دماغ کی قوت متخیلہ کا بہترین استعمال ہے۔
اس ویژولائزیشن ٹیکنیک میں انسان آنکھیں بند کر کے تصور کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے عروج پر کھڑا ہے، اپنے بہترین ورژن میں۔ جی، اس کا فیوچر سیلف، یعنی وہ شخصیت جو اپنے تمام ڈر اور خود تخریبی کے پہاڑوں کو پار کر چکی ہے، وہ ایک طاقتور، شانت اور باوقار انسان کے روپ میں اس کے سامنے ہے۔ اس تصوراتی شخصیت کو اپنی زندگی کا CEO مان لینا چاہیے۔ CEO؟ یعنی ہر فیصلے میں اس سے مدد لینی چاہیے؟ صحیح کہا، زندگی کے مشکل فیصلوں میں اس CEO سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس لمحے جب میرے سامنے ڈر اور امید دونوں کے راستے ہیں تو میری بہترین شخصیت کون سا راستہ چنتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ زندگی کو صرف بہترین خوابوں کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو پھر کس چیز کا سہارا چاہیے؟ طاقتور اصول یعنی پرنسپلز تجویز کرنا لازمی ہے۔ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر تھوڑا اور پیسہ آ جائے تو بینک بیلنس ٹھیک ہو جائے گا اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ آمدنی مالی حالات ٹھیک نہیں کرتی، بلکہ مالیت کو سنبھالنے کے درست اصول ٹھیک کرتے ہیں۔ بالکل، اگر ایک شخص 1000 روپے کو ٹھیک سے مینج کر کے بچا نہیں سکتا تو لاکھ روپے آنے پر وہ اپنے لامحدود خرچوں سے انہیں بھی تباہ کر دے گا، کیونکہ اصول وہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں مجھ سے پش بیک کیے بنا رہا نہیں جا رہا۔ اچھا، پوچھئے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی کو سخت ڈسپلن اور اٹل اصولوں میں اس طرح باندھ دیں گے تو کیا زندگی ایک میکینیکل مشین نہیں بن جائے گی؟ سپونٹینیوٹی، آزادی، اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا مزہ، کیا یہ تمام خوبصورتی انہی اصولوں کی بھینٹ نہیں چڑھ جائے گی؟ دیکھیں، یہ خوف بالکل فطری ہے اور اکثر لوگ اسی ڈر سے اصولوں کو اپنانے سے کتراتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب نفسیات کی روح سے تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے، یعنی عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ اصول اور ڈسپلن اصل میں قید نہیں ہے، بلکہ آزادی کی واحد بنیاد ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو شخص صحت کے اصول اپناتا ہے، ہر دن ایکسرسائز اور خوراک کا خیال رکھتا ہے، اسے بڑھاپے میں کسی بستر پر بند کر نہیں رہنا پڑتا۔ ہاں، اسے اپنے جسم کو موو کرنے کی مکمل آزادی ملتی ہے۔ بالکل، جو ٹھیک مالی اصول اپناتا ہے، اسے کل جا کر پریشانیوں اور قرضوں کی قید سے مکمل مالی آزادی ملتی ہے۔ جو لوگ اصولوں کے بغیر صرف اپنے موڈ، جذبات یا دل کے تحت جیتے ہیں، وہ آخر میں پریشانیوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے۔ یہاں جو سب سے مرکزی پوائنٹ واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن میں عمل یعنی ایکشن ہمیشہ جذبات یعنی فیلنگ سے پہلے آنا چاہیے۔ لوگ ہمیشہ الٹا چلتے ہیں۔ ہاں، اور یہ ہمارا روز کا معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا آج موڈ نہیں ہو رہا، یا جب انسپریشن ملے گی تب یہ ناول شروع کروں گی، یا جب موٹیویشن آئے گی تب کام پر فوکس کروں گی۔ ہماری ذہنیت یہی ہے کہ پہلے اندر ایک آگ لگے گی اور اس آگ کی روشنی میں ہم اگلا قدم اٹھائیں گے۔ اور یہی تو انسان کی سب سے بڑی اور عام خود تخریبی ہے۔ دنیا کے عظیم ترین لوگ، چاہے وہ فنکار ہوں یا کاروباری افراد، وہ یہ راز جانتے ہیں کہ موڈ بننے کا انتظار کرنا وقت کا قتل ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے موٹیویشن کبھی نہیں آتی۔ موٹیویشن ایکشن کے بعد آتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں، جب ایکشن لیا جاتا ہے تو دماغ کو مجبوراً اس قدم کے حساب سے اپنے کیمیکلز اور جذبات کو ترتیب دینا پڑتا ہے۔ موٹیویشن اصل میں ایکشن کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ کہ اس کی بنیاد۔ یعنی دماغ جذبات کے حساب سے آگے نہیں بڑھتا، بلکہ جب جسم کو حرکت میں لایا جاتا ہے تو جذبات اس کے پیچھے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ جی، اگر تھکان محسوس ہو رہی ہو تو لیٹے رہنے سے انرجی نہیں آئے گی، بلکہ تھوڑی ہمت کر کے اٹھنے اور چلنے سے رواں دواں خون انرجی پیدا کرتا ہے۔ عمل ہی وہ واحد طاقت ہے جو مومنٹم اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو اگر اس پوری تحقیق اور مطالعے کا نچوڑ دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود تقریبی یا سیلف سیبوٹاج کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہماری فطرت کی ایک ایسی چیخ ہے، ایک ایسی وارننگ ہے جو بتا رہی ہے کہ ہم اپنی موجودہ حالت سے کہیں زیادہ بہتر ہونے کے قابل ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہمارا دماغ بے سکون اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی اونچی پرواز کو ڈر کی وجہ سے زمین پر روکے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑ کو سر کرنے کا دراصل مقصد صرف اس کی چوٹی پر جھنڈا گاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس تھکان سے چور کر دینے والے سفر کے دوران ڈر کا سامنا کرتے ہوئے اور چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی شخصیت کی عظیم ترین تبدیلی کو پانا ہے۔
دکھنے میں پہاڑ باہر ہوتا ہے، پر اصل سفر انسان کے اندر کا ہوتا ہے۔ ماضی کی تلخیوں کو ہمت سے محسوس کرنا، خوابوں کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے روزانہ صرف 10 منٹ کی چھوٹی تبدیلیاں لانا اور دماغ کو عادت کا محتاج بنانا، یہی وہ اوزار ہیں جن سے اس پہاڑ کی چٹانوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے آخر میں بس ایک خیال ہے جس پر لازمی غور کرنا چاہیے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے دور بھاگتے ہیں نا، اصل راز انہی میں چھپا ہوتا ہے۔ ذرا اپنی ہی کہانی پر نظر ڈالیے۔ جس ڈر یا جس اونچے پہاڑ کا سامنا کرنے سے ڈر کر لوگ ساری زندگی راستے بدلتے رہتے ہیں، سوچئے اگر اصل میں وہی پہاڑ ان کی شخصیت کے عظیم ترین وقار کی بنیاد ہو تو؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، بک کاسٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ اپنی لائف میں آگے بڑھتا اور گرو کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم مل کر سیکھیں گے تبھی تو گرو کریں گے۔